آذان، تکبیر، نماز، کلمہ اور اس طرح کے دیگر اعمال و افعال، غرض کسی ایک جگہ پر بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنے ذکر سے جدا نہیں فرمایا، بلکہ حدیث قدسی میں فرما دیا اذا ذکرت ذکرت معی، کہ مصطفیٰ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ گویا آذان میری ہوگی مگر اس میں نام تیرا ہوگا، مصطفیٰ بے شک نماز میری ہوگی مگر اس میں نام تیرا ہوگا، مصطفیٰ بے شک تکبیر میری ہوگی مگر اس میں نام تیرا ہوگا، مصطفیٰ بے شک کل عالمین کے خزانے میرے ہوں گے مگر وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ فَاللَّهُ يُؤْتِي، ان خزانوں کو تقسیم کرنے والا اور لٹانے والا مصطفیٰ تو ہوگا۔ رب کائنات فرما رہا ہے کہ مصطفیٰ بے شک حوض کوثر میرا ہوگا مگر وہاں سے جام بھر بھر کے پلانے کا عزت اور اختیار تیرا ہوگا، مصطفیٰ بے شک روزے قیامت عدالت میری ہوگی مگر گناہگار امت کی وکالت تیری ہوگی، مصطفیٰ بے شک جنت میری ہوگی مگر اس میں امت تیری ہوگی۔ اذا ذکرت ذکرت معی، کہ مصطفیٰ جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ تیرا ذکر ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر فرما کر گویا رب کائنات نے اعلان فرما دیا کہ اے دنیا والوں، کہیں میری اطاعت اور میرے مصطفیٰ کی اطاعت کو جدا جدا نہ سمجھنا، بلکہ میرے محبوب کی اطاعت بھی میری اطاعت ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے خدا کی اطاعت کی۔ تو اطاعت رسول اطاعت خدا ہے، رسول کی زبان اللہ کی زبان ہے، رسول کا امر اللہ کا امر ہے، رسول کی رضا اللہ کی رضا ہے، رسول کی زبان اللہ کی زبان ہے، رسول کے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ان اللہ رما، رسول کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا کہ تم ذات خدا سے جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم کیا جانیے کیا ہو۔ اب یہ نظر نظر کا کمال تھا، نظر نظر کا فرق تھا۔ دیکھنے کو تو حضور کو ابو جہل اور ابو لہب نے بھی دیکھا، عتبہ و شیبہ نے بھی دیکھا، ابو بکر و عمر نے بھی دیکھا، عثمان و علی نے بھی دیکھا، لیکن فرق کیا تھا؟ ابو جہل اور ابو لہب نے حضور کو محض بازاروں میں چلتے ہوئے تو دیکھا، عام دنیاوی مشاغل اور کام کاج کرتے ہوئے تو دیکھا، لیکن کبھی حضور کو خدا کے سامنے جلوہ کر نہیں دیکھا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ کے مقام پر فائز نہیں دیکھا۔ لیکن جب ابو بکر و عمر نے دیکھا، عثمان و علی نے دیکھا، تو کبھی درختوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے دیکھا، کبھی پتھروں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے دیکھا، کبھی چاند کو دو ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا، کبھی ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاتے ہوئے دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ جنہوں نے حضور کو بشریت کی نگاہ سے دیکھا انہوں نے حضور کو اپنے جیسا بشر کہہ دیا، اپنے جیسا انسان کہہ دیا، اور جنہوں نے حضور کو روحانیت اور صحابیت کی نگاہ سے دیکھا انہوں نے کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خَلَقْتَ مُبَرَّأً مِنْ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ایک اور عاشق نے قلم اٹھایا، وہ لکھتے ہیں کہ اجے تو میرا محبوب نہیں لکھا جنہوں وید کے چل شرما دے، بجلی چڑھتی رزق نہ مارے، پتہ بے ادبی ہو جاوے۔ ایک دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، بدبخت ابو جہل آتا ہے، آ کر گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے اے محمد نعوذ باللہ آپ برے چہرے والے ہیں، آپ اس بدبخت کی بات سن کر مسکرا پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں صدقتا، ہاں ابو جہل تو نے سچ کہا۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، صداقت کے تاجدار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عرب و عجم کے سفر کیے مگر آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ہاں سنا تھا کسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے بڑے چرچے ہوا کرتے تھے، لیکن یا رسول اللہ جب سے آپ کا رخ انور دیکھا ہے، جب سے آپ کا رخ
ہے ایک یوسف تو کیا لاکھ یوسف ہوں آپ کی ایک مسکراہٹ پر قربان کر دوں، لاکھ یوسف ہوں آپ کی ایک مسکراہٹ پر قربان کر دوں۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر بھی مسکرا پڑتے ہیں اور فرماتے ہیں صدقتا، ہاں صدیق تو نے بھی سچ کہا۔ تو جو صحابہ وہاں تشریف فرما تھے وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے، بات سمجھ نہیں آئی، بدبخت ابو جہل آیا، اس نے آ کر آپ کی گستاخی کی، آپ نے اس کی بات پر بھی کہا صدقتا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے آپ کے حسن و جمال کی تعریف کی، آپ نے ان کی بات سن کر بھی فرمایا صدقتا، ہاں صدیق تو نے سچ کہا، ماجرا کیا ہے، بات سمجھ نہیں آئی۔ تو حضور نے فرمایا صحابہ آؤ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مثل آئینہ تخلیق فرمایا ہے، اور آئینے کا یہ وصف اور یہ کمال ہوا کرتا ہے کہ آئینے کے سامنے جو چیز رکھی جائے اس کے اندر اس کا عکس نظر آتا ہے۔ ابو جہل کا دل سیاہ تھا، اس نے جب مجھے دیکھا تو اس کو مجھ میں اپنی برائی کا عکس نظر آیا، تو اس نے مجھے برے لفظوں میں یاد کیا۔ میرے صدیق کا دل نور ایمان سے منور تھا، تو جب صدیق اکبر نے مجھے دیکھا تو ان کو مجھ میں اپنے نور ایمان کا عکس نظر آیا، تو انہوں نے میرے حسن و جمال کی تعریف کی اور مجھے اچھے لفظوں میں یاد کیا۔ تو حاضرین محترم یہ نظر کا کمال تھا، نظر کا فرق تھا، ہے نظر میں وہ جل بدر، اور نور آنکھ کا نور ہے، جو تیری نظر میں نہ آ سکے وہ تیری نظر کا قصور ہے۔ حاضرین محترم یہ آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کا، آقا علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کا مختصراً بیان تھا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں آقا علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے آپ کے سامنے صاحبزادہ حسن بن حاج الدین قادری، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں اظہار خیال فرما رہے تھے۔ اب بلا تاخیر مہمان خطیب کو دعوت دیتا ہوں۔ خطیب پاکستان